حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اور آپ کی کتاب احیاء العلوم، آپ نے اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ اچھی نیت کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا ثمر کیا ہوتا ہے، اور جب نیت کے اندر فتور آ جائے تو وہ عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو بہت عبادت گزار تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر لمحہ ہر وقت مصروف رہنا۔ اب بنی اسرائیل کے اس شخص کے پاس ایک جماعت آئی اور انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی تم تو بہت عبادت گزار ہو، لیکن تم دیکھتے نہیں اپنے معاشرے کے اندر تمہارے ہی معاشرے کے لوگ ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں، اس کے سامنے جا کے اس کو پوجتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اب وہ عبادت گزار شخص جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا تھا، اس کو یہ بہت تکلیف ہوئی، کلاڑا اٹھایا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ اب جب راستے میں تھا تو شیطان، یاد رکھیے کہ جب بندہ اچھے عمل کی طرف دوڑتا ہے، اچھے عمل کی طرف جاتا ہے تو قدم قدم پر شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے مختلف شکلوں کے اندر۔ اب شیطان ایک پیر کی شکل میں مرد بن کر وہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ کدھر جا رہے ہو؟ اس اللہ کے بندے نے، عبادت گزار نے جو بنی اسرائیل کا تھا، اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میری قوم کے لوگ ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں، میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب شیطان اس کو مشورے دینے لگا، کہتا ہے کہ چھوڑو، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ ایسا ہی بے سود اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی درخت کی پوجا کرے، جاؤ اللہ کی عبادت کرو، جس کام میں تم مصروف ہو وہی جا کے کرو۔ اس نے کہا نہیں، بنی اسرائیل کا وہ عبادت گزار کہتا ہے نہیں، لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ شیطان نے کہا نہیں، نہ جاؤ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اس کا کوشش ہوتی ہے کہ مختلف طریقوں سے بندے کو ورغلا کر نیک عمل سے دور کیا جائے اور اس کو پیچھے ہٹایا جائے۔ شیطان مختلف اس کو نصیحتیں کرنے لگا کہ آپ کا جانا بے سود ہے، بے فائدہ ہے، وقت کی ضیاع ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وہ شخص کہتا نہیں، مجھے ہر صورت جانا ہے، اس درخت کو کاٹنا ہے تاکہ اس کی پوجا ہی نہ ہو۔ تو کہتا ہے کہ آخر میں جو نصیحت اس نے کی وہ ذرا سماعت کیجیے کہ انسان کی جب نیت خراب ہو جاتی ہے، پھر جاتی ہے، تو وہ عمل ساری زندگی بندہ عبادتیں کرتا رہے، وہ سب کی سب ضائع ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے کہ تم میری بات مانو، چھوڑو ان چیزوں کو، تمہیں کیا لوگ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، ایسا کرو تم جاؤ اپنے گھر، میں ہر رات تمہیں 2 دینار دے دیا کروں گا اور وہ دینار تمہارے سرہانے کے نیچے سے مل جایا کریں گے۔ اب حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کا وہ عابد، وہ اتنا بڑا عبادت گزار شیطان کے شکنجے میں پھنس گیا، نیت بدل گئی، اور پھر اس نے کیا کیا، وہ شخص گیا اپنے گھر اور جا کر بستر پر سویا، صبح اٹھا تو سرہانہ اٹھایا تو نیچے دینار پڑے ہوئے تھے۔ پہلے دن بھی ایسا ہوا، دوسرے دن بھی ایسا ہوا، لیکن تیسرے دن جب سرہانہ اٹھایا تو کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ پھر کلاڑا اٹھایا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے پھر چل پڑا۔ شیطان پھر آ گیا راستے میں، بوڑھے کی شکل اختیار کر لی اور کہنے لگا کیا ہوا آپ کو؟ اس عبادت گزار نے کہا کہ 2 دن وہ مجھے رقم ملی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شیطان کہنے لگا، اب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، پہلے بھی ہوئی۔ پہلے کیا تھا کہ ایک اچھی نیت کے ساتھ وہ عبادت گزار جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلا کہ جو رب کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی عبادت کرے گا میں اس چیز کو ختم کر دوں گا۔ شیطان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو وہ عبادت گزار جو ہے اس پر غالب آتا ہے، لیکن اب جب نکل کر گئے، کلاڑا اٹھایا اور کہا جی میری رقم اب مجھے ملتی نہیں ہے تو میں اس درخت کو دوبارہ کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب دوبارہ لڑائی ہوئی، شیطان اس پر غالب آ گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، پہلے میں غالب آ گیا تھا، اب تم غالب آ گئے۔ اس نے کہا پہلے تمہارا جو عمل تھا، تمہاری جو نیت تھی وہ محض اللہ کی رضا کے لیے تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر جو کسی کی عبادت کرے گا میں اس کا خاتمہ کر دوں گا، یہ مقصد لے کر، یہ نیت لے کر تم نکلے تھے، اور تمہاری نیت میں اخلاص تھا، اللہ کی رضا تھی، تم مجھ پر غالب آ گئے،
اب تم اللہ کی رضا کے لیے نہیں نکلے بلکہ کچھ دینار حاصل کرنے کے لیے نکل رہے ہو، اس لیے اب تمہارا جو عمل جو ہے میں تم پر غالب آ گیا ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب تمہارے عمل کے اندر اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی، اس میں برکت بھی ہوگی، اس میں پاور بھی ہوگی۔ وہ عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے جو کیا جاتا ہے وہ شیطان سے بھی تمہیں مغلوب نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اس کے اندر اتنی پاور آ جاتی ہے کہ بندہ جو ہے شیطان پر بھی غلبہ حاصل کر